انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں۔ اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہیں۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نا اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی، آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر اس کو کوئی چیز نصیب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے ہیں، مختلف نشے ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، ہو بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی۔ صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا، میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوں، مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا۔ یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر، بولیے امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔
حضرت ویسے کر دیا، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملنا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ گئے، میں تھک کے سو گیا۔ اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے۔ اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا تھا، تھوڑا آرام بھی کر لیے گا۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔